بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات۔ سورۃ العادیات یہ مکی صورت ہے۔ اس میں کل 11 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1، والعادیات ضبحا۔ والعادیات ضبحا، ضبحا کا معنی ہے ہانپنا، گھوڑے کا دوڑنے کی حالت میں پیٹ سے آواز نکالنا، یہ ضبحاً ہے۔ العادیات دوڑنے والے گھوڑے، العادیات دوڑنے والے گھوڑے، عدو اس کا جو ہے وہ مادہ ہے، عین دال واو، دوڑنا۔ عادیتن اس کا واحد ہے، عادیتن واحد ہے۔ عادیات یہ جمع ہے، عادیتن مؤنث ہے۔ عادیون سے بن جائے گا یہ تعلیل ہو کر عادی، عادی واحد ہے، اس میں فاعل کا مذکر کا، اور اس کا مؤنث جو ہے وہ، اس کی جو مؤنث ہے وہ عادیتن ہے۔ عادیات اس کی جمع ہے۔ عادیات، اب واو جو شروع میں آ رہا ہے، والعادیات، والعادیات، والعادیات واو قسمیہ، قسم کا معنی ہوگا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحاً، ضبحاً ہانپتے ہوئے، تو ترجمہ بن جائے گا ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑے کی۔ فالموریات قدحا، فالموریات قدحا، پھر آگے بھی قسم ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی، الموریات، موریتن آگ اڑانے والے، آگ جاڑنے والے گھوڑے، یہاں بھی گھوڑوں کی قسم ہے۔ قدحاً ٹاپ مار کر آگ نکالنا، یعنی گھوڑے جو اپنے کھر کا جو ٹھاپ ہے وہ کھر پتھر پر مار کر جو آگ کی جو چنگاری ایک نکلتی ہے، وہ یہاں وہ معنی مراد ہے۔ چقماق سے آگ نکالنا، وہ پتھر ہوتا تھا جس سے آگ جلا، جس سے ہم ماچس سے آگ کو جلاتے ہیں، چقماق سے آگ نکالنا یا ٹھاپ مار کر آگ نکالنا، قدحاً۔ الموریات وہ اسی آگ کو جھاڑنے والے، اڑانے والے گھوڑے مراد ہے یہاں۔ موریتن اس کا واحد ہے، یہ اس کی جمع ہے، موریتن، موریاتن۔ فالموریات قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگ جاڑنے والے ہیں پتریلی زمین پر ٹھاپ مار کر، قسم ان گھوڑوں کی جو پتریلی زمین پر ٹھاپ مار کر آگ جاڑنے والے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، فالمغیرات صبحا، المغیرات بھی یہاں بھی گھوڑوں کی صفت ہے یہ، صبح صبح کے وقت۔ المغیرات اغارہ مصدر سے، مغیرتن اس کا واحد ہے، غارت ڈالنا جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، حملہ کرنا۔ المغیرات دشمنوں پر حملہ کرنے والے گھوڑے، قسم ہے ان گھوڑوں کی دو دشمنوں پر حملہ کرنے والے ہیں، صبحاً صبح کے وقت۔ فأثرن به نقعا، فأثرن به نقعا، پس پھر، اثرنا فعلنا، یہ اثرنا کو سمجھ لے، اثرنا حمزہ ثا را اس کے اصل حروف، اور اصل حروف کا آخری حرف ساکن را،
آخری حرف ساکن ہو، اس کے بعد نون ہو، صرف نون، یہ نون زبر نہ آ رہا، نون الف نا نہیں، نون زبر نہ، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنتا ہے، یہ فعلنا کے وزن پر، فعلنا، فا زبر فا عین لام زبر ال، فعل نون زبر نا، فعلنا، تو فعلنا کے وزن پر اثرنا ہے، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنتا ہے، فعلنا کا یہ وزن۔ اس طرح ہم یوں کہ جلسنا، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا، عملنا، علمنا۔ تو گوڑوں کی طرف جو ہے یہ ضمیر راجع ہے، اس لیے یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ آیا ہے۔ گوئے کہ المغیرات جو جمع گوڑوں کے لیے آیا ہے وہ جمع مؤنث ہے، جمع مؤنث کی طرف ضمیر لوٹانے کے لیے اثرنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ یہاں آیا ہے۔ فاثرنا، پھر اثرنا غبار اڑاتے ہیں، بھی اس وقت، بھی اس وقت، اس جگہ بھی یہاں ترجمہ بن سکتے ہیں۔ اثرنا غبار اڑاتے ہیں، اصل تو یہاں ماضی ہے، اثرنا فعلنا کے وزن پر، غبار اڑایا، لیکن یہاں ترجمہ کر سکتے ہیں غبار اڑاتے ہیں، ماضی ہے لیکن مضارع کے معنی میں، اثرنا ماضی ہے مضارع کے معنی میں، یہ مضارع جو اس کا جو مضارع آتا ہے یہ یأثرنا، یأثرنا جمع مؤنث کا ہی صیغہ جو ہے اگر مضارع سے ہو تو ہو جائے گا یأثرنا، یأثرنا، تو یا جو شروع میں علامت مضارع آ جائے گی، علامت مضارع نہیں، اصل حروف سے ہی شروع ہو رہا حمزہ سے، اور آخر میں نون جمع مؤنث کی علامت ہے۔ اثرنا انہوں نے اڑایا، لیکن یہ ماضی مضارع کے معنی میں وہ اڑاتے ہیں، وہ گھوڑے اڑاتے ہیں، بھی اس وقت نقع غبار، گرد و غبار، غبار کا معنی گرد و غبار دونوں معنی اس کی، غبار اڑاتے ہیں وہاں اس وقت۔ فوسطنا، فوسطنا، پھر وسطنا، وسط درمیان کے لیے آتا ہے، وسطنا درمیان میں گھس جاتے ہیں یہ گھوڑے، وسطنا بھی جمع مؤنث سالم جمع مؤنث کا صیغہ ہے، وسطنا فعلنا کے وزن پر، یہ اثرنا کی وزن پر، فعلنا کے وزن پر اثرنا ہے، فعلنا کے وزن پر ہی وسطنا ہے، وسطنا فعلنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ وسطنا وہ گھوڑے، یہ بھی ماضی ہے مضارع کے معنی میں، وسطنا کا اصل جو ماضی کے اعتبار سے معنی ہے وہ درمیان میں گھس گئے، درمیان میں داخل ہو گئے، گھس گئے، تو اب یہاں مضارع کا ترجمہ ہوگا وسطنا درمیان میں گھس جاتے ہیں، اس کا جو مضارع آئے گا یسطنا، یا وسطنا آنا تھا، یا وسطنا سے واو حذف ہو جائے گا، گر جائے گا، یسطنا، یسطنا وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں مضارع ہے، وسطنا درمیان میں گھس گئے، تو یہ لیکن وسطنا یسطنا کا مضارع کا معنی یہاں کریں گے، وسطنا وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں، بھی اس وقت، جمع یہ جماعت کے معنی میں، فوج کی جو جماعت ہے، جماعت فوج میں، دشمن کے لشکر کے بالکل بیچو بیچ گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، ان بے شک الانسان یہ انسان، لربہ ناشکرہ انسان، اللہ کا ناشکرہ انسان، ان الانسان بے شک یہ انسان، لربہ اپنے رب کا، لکنود لام منع البتہ، یقیناً البتہ، کنود ناشکرہ، یہ فعول کے وزن مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کی ناشکری کی عادت ہے مبالغہ، لکنود البتہ یہ ناشکرہ ہے، کنود ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں اس انسان سے شکوہ کر رہا ہے، ایک گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑا اپنے مالک کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اپنے جان کو جو ہے وہ اپنی جان کو خطروں میں ڈال دیتا ہے، مالک جہاں اس کو ہانکتا ہے اس طرف وہ چلا جاتا ہے، یہ پرواہ نہیں کرتا کہ آگے سے دشمن حملہ کر رہے
تیروں کی برسات ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ایک گھوڑا، ایک جانور اپنے مالک کا اتنا جو ہے فرمانبردار ہے۔ یہ انسان، جس انسان کو اللہ نے عقل و شعور دیا، سب کچھ دیا، سب کچھ اس کی عطا کی ہوئی ہے، اس مالک کے کتنا ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ، اور ان بے شک ہو یہ انسان، علی ذالک، اس بات پر، اس معاملے پر، لشہید، لام البتہ شہید گواہ ہے، باخبر ہے، مطلع ہے، گواہ ہے، یعنی اس بات پر یہ گواہ بھی ہے۔ یعنی اس کا طرز عمل، اس کی طرز زندگی اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ یہ اللہ کا ناشکرہ ہے۔